آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ غروب کی طرف ہو چکا ہے۔ خالق و مالک اور حبیب کی طرف سے محبوب کو پیغام مل چکا ہے۔ وصل کے لمحات قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس خالق و مالک نے آخری ناگزیر اہم اور ضروری اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارسال کیا، اس حکم کے ساتھ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ آج 1.25 یا 1.5 لاکھ کے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان کوئی نیا بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر اس اعلان کے تمہیدی الفاظ متعدد بار بیان فرما چکے تھے، اور وہ فقط اس لیے کہ عوام الناس اور امت مسلمہ کو کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ یہ تو اتمام حجت تھا کہ جب 100% صحابہ کرام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو یہ تو اتمام حجت اس لیے تھا کہ اب اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اعلان ہم تک نہیں پہنچا، فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک نہیں آیا، ہم بے خبر تھے، ہمارے علم میں ہی نہیں تھا۔ اس لیے واضح طور پہ غدیر خم میں اعلان ہوا، آخری اعلان کے طور پر۔ عزیزان، اس سے پہلے سب سے پہلے تو دعوت ذی العشیرہ میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے، میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا نائب ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت بلغ کی تمہید میں پہلی دفعہ دعوت ذی العشیرہ میں اپنی وزارت، وصایت اور خلافت کا اعلان کیا۔ کون ہے جو نہیں جانتا؟ بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وقت دائیں بائیں بھی کوئی نہیں تھا کہ شک و شبے کی گنجائش ہوتی کہ نہیں جناب ہمارے والے کھڑے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت یہ اعلان فرمایا کہ یا علی، اگر تو میری تصدیق کرتا ہے، تو میری
مدد کرے گا، تو میری نصرت کرے گا، تو میرا ساتھ دے گا، تو تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا وزیر ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے، اور تو ہی میرا جانشین ہے۔ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ کیا غیر مسلمان یہ نہیں سوچے گا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صعوبتوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا تھا، تو اس کو خلافت و وصایت و وزارت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لالچ دیا، لیکن جب کام نکل گیا تو پھر وہ منصب کسی اور کو دے دیا۔ نہیں، امت مسلمہ غور و فکر کرے، کیا جواب دیں گے وہ غیر مسلمان کو ان کی اس فکر کا؟ کیا معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سر کے تاج نبی، نبیوں کے سلطان نبی، نبیوں کے سردار نبی، صادق نبی، جماعت صادقین کے فرد اعلیٰ نبی، آیت تطہیر کا مصداق نبی، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد صرف وقت گزارنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی؟ نہیں، یہ تمہید تھی آیت بلغ کی۔ پھر اکثر فرمایا، فریقین کی کتب بھری پڑی ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ میرے 12 جانشین ہیں جن کا پہلا علی ہے اور آخری میرا بیٹا مہدی ہے، اور اس کی نسبت یہ کہ وہ اولاد سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا خاتون جنت سے ہوگا۔ اور مولانا جمال الدین محدث دہلوی بہت بڑے مایہ ناز عالم ہیں ہمارے مکتب تسنن کے، وہ اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں نام بنام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 12 جانشینوں کے نام بھی درج کرتے ہیں، جن کا پہلا علی ہے اور آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج۔ کہاں لے کے جاؤ گے یہ کتب کے ذخیرے؟ کہاں دریا برد کرو گے یہ علم کا ذخیرہ؟ کہاں یہ ذخیرہ کہیں چھپا دو گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات و حدیث کا، کہ جس سے تمام مسلمانوں کی، اپنوں کی، پرایوں کی، غیروں کی، سب کی کتابیں ان روایتوں احادیث سے لبریز ہیں۔ عزیزان، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیت بلغ سے پہلے کئی بار کبھی 12 کا عدد فرمایا، کبھی 12 کے نام فرمائے، کبھی ڈائریکٹ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے منصب وزارت و وصایت اور اپنے نائب ہونے کے اعلیٰ عہدے سے آگاہ فرمایا، کبھی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت کی شکل میں عوام الناس کو بتایا کہ لوگوں، آپ نے ان سے تمسک کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا نقش قدم دیکھنا ہے۔ اور آج اتمام حجت کے لیے حکم پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے قریب چند دنوں میں یہ حکم آیا اور آپ کو اعلان کرنا پڑا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ایھا الناس، سن لو، اے لوگوں سن لو،
اللہ میرا مولا ہے، ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین. سن لو، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں. اور صرف مولا ان کی جانوں کا مالک ہوں. یہ ہے مولا کی تشریح، مولا کی میننگ، مولا کی تفسیر، مولا کا معنی اولا بالتصرف. میں مومنین کا مولا ہوں اور ان کی جانوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں اور قدرت رکھتا ہوں. بس من کن تو مولا ہو، جس کا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے. یہ علی، میں اس پہ پچھلی نشستوں میں بات کر چکا ہوں کہ فہذا کیوں فرمایا. اور پھر یہیں پہ آپ نے اپنے الفاظ ختم نہیں کیے، بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، علی کا ساتھ دے، علی کے ساتھ متمسک ہو. اور اے اللہ تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعائیہ کلمات کے بغیر پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور واللہ یعصمک من الناس کا مصداق ایک دشمن ولایت مولا کائنات عذاب الہی سے واصل جہنم ہوا. یہ غدیر خم کا میدان ہے اور یہ اس کے مناظر ہیں. عزیزان یاد رکھیے، اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کو چنا، انتخاب کیا، منتخب کیا، یاد رکھیے اس وقت کے دور میں وہ نبی کائنات بھر کے تمام افراد سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. اس سے افضل کوئی اور فرد یا بندہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سیم ایز اٹ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء ما سبق کا جو وسیع بنا، وہ بھی اپنے نبی کے بعد باقی سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی بھی اس سے افضل و اعلیٰ اور برتر نہیں ہوتا. اور یہی دلیل ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. انبیاء ما سبق سے اہل بیت عظام کا افضل و برتر ہونا اسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذی شان سے ثابت اور واضح ہے کہ جس کا بھی میں مولا اس کا علی مولا. تو کیا آدم علیہ السلام کے مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا تسلیم نہیں کرتے؟ المختصر، کیا ایک کام 1,24,000 انبیاء کے مولا ہمارے آقا و مولا
رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ یقیناً ہیں، اور اگر ہیں تو اب جس کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، فہذا علی مولا. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و برتر ہیں، تو اب جو پیغمبر کا وصی ہوگا، جو پیغمبر کا جانشین ہوگا، جو نفس پیغمبر ہوگا، کائنات میں کیا کسی اور کو یہ شان ملی کہ وہ نفس پیغمبر کہلایا ہو؟ فَقُلْ تَعَالُوا نُدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو نفس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. میرے بھائی، میرے عزیز شیعہ سنی بھائیوں، نفس پیغمبر سے پھر افضل کوئی نہیں ہوگا بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی افضل ہے تو فقط وہ جس کے نفس ہیں علی. اس کے بعد آپ پوری کائنات میں سب سے افضل و برتر ہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا عزیزان کہ جس نبی کو بھی اللہ نے انتخاب کیا، کائنات میں اس سے بزرگ و برتر شان میں، مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں، عزت میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور یہی چیز اس کے وزی، اس کے نائب، اس کے وصی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کا وصی ہوگا اس کے دور میں بھی اس سے افضل کوئی نہیں ہوگا. یہ عام انبیاء کی بھی بات ہے، یاد رکھیے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کون بدبخت ہے جو کسی کا نام لے گا کہ اللہ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی حاکم ہے، کوئی آقا ہے، کوئی مولا ہے، کوئی ہمارا راہبر ہے، رہنما ہے. وہ تو بدبخت ہوگا شخص، اس کا تو دائرہ اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہوگا. تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات بھر میں سب سے افضل و اعلیٰ، تو اب جو نفس پیغمبر ہوگا، جو جان پیغمبر ہوگا، جو خون پیغمبر ہوگا، جو مہر نبوت کا ساوار ہوگا، جو دوش نبوت پہ جلوہ فگن ہوگا، جو نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہوگا، خود سوچ لیجئے پھر اس سے افضل کون ہوگا. آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کی مولائیت کا اعلان ہوا، اللہ کے حکم کی تعمیل من کنتو مولا کی تفسیر کی شکل میں سامنے آئی، کیا اس وقت کسی بھی شعبے میں سخاوت ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، علم ہے، حلم ہے، کوئی بھی شعبہ ہو حیدر کرار سے کوئی بڑھ کے ہو؟ آئیے سوچئے ذرا، ایک جائزہ تو لے. عزیزان اگر خاندان دیکھیں گے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خاندان بنی ہاشم سے تھے، جس کی فضیلت تمام قریش پر مسلم تھی. اگر نسب دیکھیں گے تو آپ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دادا ایک ہیں. اگر آپ کی آمد اور ولادت دیکھیں گے تو اللہ کے گھر میں ہوئی، اور ابن حجر مکی نے یہ بھی بتا دیا کہاں ہوئی. خانہ کعبہ کے اندر تو ہوئی، مگر کہاں ہوئی؟ وہ لکھتے ہیں در جوف کعبہ، کعبہ کا وسط، کعبہ کی دھنی، کعبہ کا عین سینٹر، وہ جگہ
جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدہ گاہ تھی۔ اگر پہلی نظر کی بات کریں گے تو حیدر کرار نے پہلی نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کر کے آپ کی زیارت کی۔ کون ہے جو ان خوبیوں میں آپ کا شریک؟ حیدر کرار تو ان خوبیوں کے لا شریک وہ عظیم و برتر و بزرگ ہستی ہیں بعد از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی طرف منہ کر کے حسد کرنا، جلنا یا کچھ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے چاند کی طرف منہ کر کے چاند پہ تھوکنا۔ اور چاند کا تھوکا محاورہ ہے، اپنے منہ پہ آتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے نظر کی تو چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سب سے پہلے آپ کی اگر غذا بنی تو لعاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے نوش فرمایا، وہ کائنات کی عظیم و برتر ہستی کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ہمارے بھائی اکثر غیر شیعہ افراد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ السلام یا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی کہیں تو کرم اللہ وجہہ ضرور کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی توضیح ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ ماتھا ہے جو کبھی لات و منات و حبل و عزا اور کسی بھی بت کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھکا۔ اس لیے یہ کریم چہرہ ہے، یا اللہ کریم ہے، یا رسول کریم ہے، رسول پاک کو کریم یا رسول اکرم کہا جاتا ہے، یا قرآن کریم ہے، اور یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ذات کریم ہے، کرم اللہ وجہ۔ تعلیم و تربیت کی بات آئے گی تو آپ کا مدرسہ، آپ کا سکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی فقط آغوش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اور یہیں سے اندازہ لگائیے کہ کچھ ناسبی اور خارجی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لمحہ فکریہ ان کے لیے کہ جس کی آغوش کا پروردہ، جس کا شاگرد حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرے، شاگرد کے علم کا یہ حال ہے تو استاد کے علم کا کیا حال ہوگا؟ عزیزان، یہ تعلیم و تربیت کا ہی کمال تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امزاد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حیدر کرار پہ یہ ایمان و یقین تھا آپ کے علم پر کہ فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی علم اور تربیت پہ یقین تھا اس خالق و مالک کو بھی، تبھی اس نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافر و مشرکوں سے فرما دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ مجھے آپ کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے لیے تو فقط دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری الکتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ علم اور تربیت کا ہی کمال تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے شاگرد کی تعریف میں
خود یہ فرامین ذیشان ارشاد فرما رہے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، الحق مع علی وعلی مع الحق، اور اللہم عدل الحق حیث مدار۔ جب مولا کائنات کا علم تھا، خاندان میں کوئی علی سے آگے نہیں، نسب میں کوئی حیدر کرار سے اعلیٰ نہیں، درجوف کعبہ ولادت آمد میرے بھائی کوئی اس شان کی برابری نہیں کر سکتا۔ علم میں مولا علی کا ثانی کوئی نہیں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقضاکم علی بن ابی طالب، سب سے بڑا عالم فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے میرے بعد تو فقط حیدر کرار علی بن ابی طالب ہے۔ اور وہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبات میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے سامنے مسند امامت بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت کے مطابق، زبور والوں کو زبور کے مطابق، انجیل والوں کو انجیل کے مطابق، اور قرآن والوں کو قرآن کے مطابق اس طرح جواب دوں کہ اگر وہ خالق و مالک ان کتابوں کو زبان عطا کر دے، ہر کتاب اپنی زبان سے یہ پکار اٹھے کہ جو علی نے کہا وہی سچ ہے۔ علم کی معراج، اور یہ علم کی معراج ہے، اس تفصیل پہ تو نہیں جاؤں گا، بہت بڑا یہ الگ ایک موضوع ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خود فرمانے ذیشان ہے کہ اگر یہ آسمانوں کے ساتوں پردے بھی میری آنکھوں سے ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین اور علم میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ علم کی منزل ہے، علم کی معراج ہے، ایک یقین ہے۔ کون ہے؟ جب وسیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کا انتخاب ہونا ہے، نائب کا انتخاب ہونا ہے، تو پھر وہ کائنات بھر سے افضل ہوگا، اعلیٰ ہوگا، بلند ہوگا۔ لائق کون ہے؟ حیدر کرار کے اس شان مقام اور مرتبے کا کوئی اور ثانی، کوئی ہمسری کا دعویٰ کرنے والا۔ شب ہجرت اگر پیغمبر کا بستر ملا، وہ بھی حیدر کرار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملا۔ کیا کائنات میں کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بستر رسول پر سونے سے اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی جس پہ فخر کرتے ہوں؟ یہ تو داتا گنج بخش علی حجویری صاحب اللہ مقامہ نے لکھا نا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل کو بلایا اور پوچھا، سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک اپنی زندگی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ دست بستہ ہاتھ باندھ کے عرض کی، بار الہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری ریاضت کے لیے، تیری عبادت کے لیے سبوح قدوس، بس یہی ورد، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو کم نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف المحجوب اور دیگر کتابوں میں درج، کہا پھر نیچے نگاہ کرو۔ جب نیچے نگاہ کی تو اللہ نے فرمایا، دیکھو تم ایک دوسرے کو اپنی جان نہیں بخش سکتے، مگر نیچے ایک بھائی دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے خطرے سے پر اس کے بستر پہ لیٹ گیا ہے اور سو گیا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے۔ اے بار الہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ جان بخشی، وہ جان دی جو اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے کام آئی۔ ملائکہ آئے، جبرائیل و میکائیل آئے، موصوف لکھتے ہیں، اور نیچے آ کے سرہانے اور پائنتی کھڑے ہو کے مولا کائنات کو مبارکباد دے رہے ہیں، علی
یا علی مولا علی، مبارک ہو کہ پاک پروردگار تیری وجہ سے عرش پہ سب ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات فرما رہا ہے اور تجھ پہ فخر کر رہا ہے کوئی؟ اگر ہے کوئی تو لائیں، بتائیں۔ سلسلہ ذرا طویل ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فضیلتوں کا، شان کا، مرتبہ کا، لیکن ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، ریڈ سگنل آن ہے، تو میں اگلی نشست تک اجازت چاہوں گا۔ یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں آج کی نشست کو، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلی نشست میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام۔